اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی بعض آیتوں کی میں نے تلاوت کی۔ ان آیتوں کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلامی سماج یا اسلامی معاشرے کا دستور ہے، یا یوں بھی کہا ہے کہ مینیفیسٹو آف اسلامک گورنمنٹ۔ اگر اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، اسلامی سماج قائم ہوتا ہے، تو اسلامی سماج کے کیا قد و قال ہوتے ہیں ان کا ذکر ان آیتوں میں آتا ہے۔ ان میں سے آج ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ قرآن کی روشنی میں اسلام کا خاندانی نظام، اس موضوع پر بات کرنا ہے، اور یہ آیتیں اس سلسلے میں بڑی زیادہ رہنمائی کرتی ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے، بنیادی اہمیت ہے، بلکہ سماج کی پہلی اینٹ یا سماج کا پہلا بنیادی پتھر مانا جاتا ہے۔ اسلامی تصور میں فرد اور خاندان، انڈیویجول اینڈ دا فیملی، یہ دونوں بنیادی کھمبے مانے جاتے ہیں، دو امپورٹنٹ پلرز ہیں سماج کے اندر۔ اسلام جس فیملی کا تصور دیتا ہے، خاندان کا تصور دیتا ہے، اس میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ جیسے انگریزوں کی اصطلاح میں جس طرح سے انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے، نیوکلیئر فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی۔ نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے، جس میں میری بیوی، میرے بچے، اس سے آگے کا تصور بھی نہیں، اس سے آگے تلاش کریں رشتہ تو ملتا بھی نہیں۔ چچا کون ہے، دادا کون ہے، پھوپھی کون ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ ہے جس میں میں، میری بیوی اور میرے بچے، ان پر مشتمل وہ نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے۔ ایکسٹینڈڈ فیملی میں بڑا خاندان ہوتا ہے، اور اس خاندان میں باپ بھی، دادا بھی، بھائی، چچا اور تمام رشتہ دار آتے ہیں۔ ان میں بنیادی اہمیت ایک پہلا سرکل ہوتا ہے جو کلوز خاندان ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی اور ماں باپ اور بچے اور بھائی بہن یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام کے نزدیک نیوکلیئر فیملی کے بجائے ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی کا ہم مطلب جو ہے آپ جوائنٹ فیملی نہیں لے سکتے۔ مشترک خاندان ایک الگ چیز ہے اور ایکسٹینڈڈ فیملی ایک الگ چیز ہے۔ ایکسٹینڈڈ فیملی میں خاندان کا جو بنیادی تصور، جو معروف تصور جس میں سب شامل ہوتے ہیں، وہ تصور ہے جس میں باپ، بھائی بہن، ماں باپ، بچے سب ہوتے ہیں۔ انگریزوں کی طرح صرف بیوی بچوں پر مشتمل خاندان نہیں ہے۔ مشترک خاندان ایک الگ چیز ہے جس میں کئی خاندان ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی چھت کے اندر رہتے ہوں۔ اسلام اس چیز کو زیادہ صحت مند نہیں سمجھتا۔ اسلام کے نزدیک لوگوں کے الگ الگ خاندان ہو، لوگ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ الگ الگ زندگی بسر کریں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ تعلق، سب کے ساتھ مروت، سب کے حقوق ادا کرنا، سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، یہ دراصل اسلام بنیادی تصور دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو یہ نقطہ ہم سمجھ لیں کہ اسلام میں ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور پایا جاتا ہے، جوائنٹ فیملی اس کا ہم معنی نہیں ہے، مشترک خاندان نہیں ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خاندان سے مراد اسلام میں یہ 3 ایکسس سسٹم ہے۔ جیسے کہ میتھمیٹکس میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکس ایکسس، ایک ہوتا ہے وائی ایکسس، اور ایک ہوتا ہے زیڈ ایکسس۔ ایکس ایکسس جو ہے وہ ایسا پھیلتا ہے، اور وائی ایکسس اس کا پرپنڈیکولر ہوتا ہے، اور زیڈ ایکسس پھر اگین دونوں کا پرپنڈیکولر ہوتا ہے۔ اسلامی خاندان اس 3 ایکسس پر مشتمل ہے۔ پہلا وائی ایکسس لیں تو عربی زبان میں بھی اصل کہتے ہیں باپ دادا کو،
یعنی یہ کہ جیسے درخت اگتا ہے تو اس طرح سے اس وائی ایکسس میں دادا، دادا کے اوپر باپ، باپ کے اوپر فرد میں، میرے اوپر میرا بیٹا، اس کے بعد پوتا. گویا کہ یہ وائی ایکسس اس طرح سے ہوتا ہے، اصل سے شروع ہوتا ہے اور فرع کی طرف جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایکس ایکسس میں جب آتے ہیں تو بھائی، بھائی کے بچے، بھتیجے، بھتیجیاں، بہن اور بھانجے وغیرہ ایکس ایکسس میں آ جاتے ہیں. پھر زیڈ ایکسس میں بیوی ہوتی ہے جو پرپنڈیکولر آ کر ملاقات کرتی ہے. تو اس طرح سے خاندان سے مراد ایک طرف باپ، دادا، بیٹا اور پوتا، اور ایک طرف بھائی، بھتیجے، بہن، بھانجے، یہ سب، اور تیسری طرف بیوی. تو ان تینوں اینگلز کو ملاتے ہیں تب ایک اسلامی خاندان بنتا ہے. گویا کہ وہ 3 ڈائمینشنل ایلیمنٹ ہے، 3 ایکسس پر مشتمل اسلامی خاندان ہوتا ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. سورہ نساء کی 2 آیتیں لے لیجئے، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے اصول بیان کیے کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کی پراپرٹی میں اور اس کی میراث میں کس کا کتنا حق ہے. یہ حق خاندان والوں کو پہنچتا ہے. خاندان سے باہر آدمی کا کمایا ہوا مال، محنت سے کمایا ہوا مال خاندان سے باہر نہیں جاتا، بلکہ اس کے جو خرابتدار، اس کے جو قریب ترین ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ مال تقسیم ہوتا ہے. آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ایکسس کا ذکر فرمایا. پہلے تو یہ کہا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا مال اور اس کی دولت اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیوں میں کس تناسب کے ساتھ تقسیم ہوگا. پھر اس کے بعد ان کے باپ اور ان کے والدہ، والد اور والدہ، ماں باپ دونوں میں کس پروپورشن اور کس تناسب کے ساتھ مال کو تقسیم ہوگا. یہ وائی ایکسس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر بیٹا نہ ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہوں مرنے والے کو، تو پھر وہ مال جو ہے ہاریزونٹل ڈائریکشن میں پھیلنے لگتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینک میں جب پانی اترتا ہے تو بعض جگہ آپ ایک گیٹ وال کلوز کر دیتے ہیں تو پھر پانی دوسرے پائپ لائن میں بہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اس ورٹیکل لائن میں کہیں بیٹا نہ ہو تو پھر گویا کہ گیٹ وال وہاں کلوز ہو جاتا ہے تو مال جو ہے ایکس ایکسس میں بھائی اور بہنوں میں بھی تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا 11 اور 12 2 آیتوں میں کہ بیوی کا بھی ایک حصہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں. تو معلوم ہوا کہ مال جو انسان کماتا ہے اس کے حقدار یہ 3 لوگ ہیں. یا تو وہ باپ، دادا اور بیٹا اور پوتا میں ادھر وہ اس پر خرچ ہوگا، یا بھائی بہن وہ حقدار ہوتے ہیں، یا پھر بیوی. بلکہ یہ تینوں اگر ہیں تو تینوں میں جو ہے اس ایک تناسب کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا. تو اس سے معلوم ہے کہ اسلامی خاندان ان رشتوں پر مشتمل ہے. 3 رشتے، ماں باپ اور بچے نمبر 1، نمبر 2 بیوی اور شوہر، اور نمبر 3 بھائی اور بہن. یہ 3 رشتوں پر مشتمل اسلامی خاندانی نظام ہوتا ہے. اسلام جیسا کہ ہم نے کہا کہ فطرت کے مطابق سماج کے اندر خاندان کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے. اسلام انسانی فطرت اور سماج کے معروفات، سماج میں ایک معروفات ہوتے ہیں، ہر سماج کے اندر بعض معروفات پائے جاتے ہیں، اور مروجہ جو صحت مند اقدار اور روایات پائے جاتے ہیں اسلام نے انہیں برقرار رکھا. بالکل انہیں مسترد نہیں کر دیا، انہیں نیگیٹ نہیں کر دیا. یہ انسانی فطرت میں بعض چیزیں تھیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انسانی فطرت میں اللہ کی عبادت کرنے کا تصور پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کے مطابق نماز کا حکم دیا. انسان کی فطرت میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور روزے کے مختلف محرف شکلیں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ڈسٹارٹڈ فارمز پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے مکمل تصور روزے کا دیا. انسانی فطرت کے تقاضوں کو اسلام نے پورا کیا. اسی طرح سماج کی بعض روایات ہوتی ہیں، سماج کے اندر بعض اقدار ہوتے ہیں، ان میں سے جو صحت مند چیزیں ہیں، جو معروفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اگر اسلامی تعلیمات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام نے 3 لیول پر 3 کام کیے. نمبر 1 یہ ہے کہ روایات میں سے بعض روایات کو اسلام نے کل عدم قرار دیا، اسے گویا کہ نلیفائی کر دیا، اسے ناجائز قرار دیا. بعض روایتیں عرب کے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی تھی، مثلا لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینا، زندہ جو ہے انہیں قتل کر دینا، بچوں کو دفن کر دینا بچوں کو. اس کو اسلام نے اس روایت کو ختم کیا اور کہا کہ یہ ملعون روایت ہے اور یہ ناجائز روایت ہے. اسی طرح سود اور شراب، یہ وہ چیزیں ہیں جو روایات سے چلی آتی تھی، لیکن اسلام نے جب اسلام آیا تو اسلام نے روایات میں سے، اقدار میں سے، سماج کے بعض معروفات جو مستقل جو چلے آتے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو اسلام نے کل عدم قرار دیا، اسے نلیفائی کر دیا. بعض وہ روایات ہیں جن کی اصلاح کر دی اسلام نے، مثلا حج عرب کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کیا کرتے تھے اور ان کا حج کرنے کا طریقہ الگ تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں کہا گیا کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ.
گویا کہ اس روایت کو باقی رکھا لیکن اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا, اسے تھوڑا سا ریکٹیفائی کر دیا, اس کے اندر اصلاح کر دی, اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی. حج بھی انہی میں سے ہے. یا یہ مان لیجیے تعدد ازدواج, ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا تصور انسانی سماج میں ہر زمانے میں پایا جاتا تھا, لیکن وہ تعداد متعین نہیں تھے, کوئی آدمی جتنا چاہے جتنی بیویوں کو چاہے اپنے نکاح میں رکھتا تھا. اسلام نے اس کی اصلاح کی, سماجی روایات کو برقرار رکھا لیکن تھوڑی سی اصلاح کی اور چینج کر کے اس میں کوڈیفائی کر دیا کہ کتنے میں آدمی کو بس کرنا چاہیے. اسی طرح طلاق اور میراث, یہ بھی انسانی سماج کی بہت پرانی روایات ہیں کہ بیوی سے انبن ہو جائے تو طلاق دے دیتے.